اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا مشکوٰۃ شریف کا جو درس ہے، جو مستقل سننے والے ہیں ان کے علم کے اندر ہے کہ بدھ والے دن یہ ہماری مسجد کے اندر، مسجد مدرسہ غوثیہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور ابتدا کے اندر ہماری روٹین اور تھی، ایک حدیث پاک کے اوپر ہم نے 2 ہفتے بھی لگائے، پھر ایک نشست کے اندر 2 3 روایتیں بھی پڑھی، اور ابھی تقریباً 5 6 ہفتوں سے ہم ایک نشست کے اندر 10 روایتیں بیان کرتے ہوتے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ جس طرح واش روم کے آداب اور وضو وغیرہ کا طریقہ، یہ تقریباً سب احادیث مبارکہ کا مضمون ایک جیسا ہے، تو اس کے اوپر میں نے سوچا کہ چلو جو سننے والے ہوتے ہیں درس کے اندر وہ بھی، اور جو اندرون بیرون ممالک کے اندر دوست احباب ہیں وہ سنتے ہیں، تو چلو ان کے لیے چند روایات ایک جگہ کے اوپر اکٹھی بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کتاب السواک شروع ہو جائے گی، مسواک کے فضائل شروع ہو جائیں گے، تو جس طرح مطلب یہ مناسب ہوا جو مضمون کی روایات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر دیں گے۔ تو آج ہمارا جو درس مبارک تھا بدھ والے دن تک، آج نومبر کی 5 تاریخ ہے، ہفتے کا دن سن 2022، اور ربیع الثانی شریف کی 10واں دن ہے، ربیع الثانی شریف 1444 ہجری۔ تو 310 احادیث مبارکہ ہماری مکمل ہو چکی تھی۔ اب روایت نمبر 311 سے ہم شروع کرتے ہیں اور 345 تک ہم جائیں گے، یہ باب مکمل ہو جائے گا، اور ان کے اندر اتنی چونکہ زیادہ تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں جہاں پر ضرورت ہے یہ آپ کو بتاؤں گا، اور جو بات آپ کو نہ سمجھ آئے وہ آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی اور حدیث نمبر 311 ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتقوا اللاعنین، 2 لعنت والے کاموں سے بچو۔ قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ کے رسول وہ لعنت والے کام کون سے؟ قال الذی یتحلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ راستوں کے اندر یا ان درختوں کے نیچے جہاں پر لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں ان کے نیچے پیشاب کرنا، یہ 2 لعنت والے کام ہیں۔ یہاں پر کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، جہاں پر لوگ گزرتے ہیں راستہ ہے وہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اس چیز کو ہر بندہ مکروہ سمجھتا ہے۔ انسانی جو طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فطرت ہمیں عطا کی ہے، اس کے اندر نفاست ہے، اور اس چیز کو ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے، لہذا جہاں پر لوگ گزرتے ہوں وہاں پر بھی، اور جو درخت ہو ان درختوں کے نیچے بھی، لیکن وہ درخت جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں، جہاں پر لوگ مجلس کرتے ہوں، یعنی دیکھیں نا دیہاتوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے نا کہ دوپہر کے وقت عمومی طور پر اس طرح جو دیہاتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے اب تو مطلب اس طرح کی دیہاتیں بھی کم رہ گئی ہیں، صحیح لیکن کم رہ گئی ہیں، اب تو وہ نہ اس طرح کی بیٹھ کے ہوتی ہیں نہ اس طرح کی مجلس ہوتی ہیں، اب تو کروڑوں اربوں روپے خاص کر ہمارے چھچ کے اندر صرف بیٹھکوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا، درختوں کے نیچے کون بیٹھتا ہے۔ بہرحال پھر بھی جہاں پر اس موقع آپ کو میسر آئے جہاں پر لوگ مجلس کرتے ہیں تو اس مقام کے اوپر اس طرح منع ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ راستہ جس کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، یعنی یہ راستہ ہی کسی زمانے کے اندر آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے لوگ گزرتے تھے، اب وہاں پر اگر کوئی اس طرح ضرورت پیش آئے وضو وغیرہ کی آپ کر لیں، اور اسی طریقے سے وہ درخت بھی کہ جس درخت کے نیچے لوگوں نے بیٹھنا چھوڑ دیے، وہ سائیڈ تنائی کے اوپر ایک درخت ہے، کوئی وہاں پر مجلس نہیں کرتا، وہاں پر لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، تو اس طرح کو ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں یا جس درخت کے سائے کے نیچے لوگ مجلس کرتے ہیں وہاں پر یہ چیز یعنی پیشاب وغیرہ وضو وغیرہ کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے نا۔ اور بعض محدثین نے یہاں پر یہ بات بھی کی ہے کہ مسلمانوں کا راستہ، یعنی وہاں پر انہوں نے تخصیص کی ہے، حدیث پاک کے اندر تخصیص کوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ قید لگائی کہ مسلمان جہاں پر غیر مسلم گزرتے ہو تو وہاں پر اس طرح کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ بہرحال میں یہی سمجھتا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر چونکہ تخصیص کوئی نہیں ہے، عمومی حکم ہے، لہٰذا مسلمان گزریں غیر مسلم گزریں کوئی بھی گزرے تو وہاں پر پیشاب وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 312 وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو سانس نہ لے برتن کے اندر، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، اور جب آپ اس طرح کریں کہ قضائے حاجت کے لیے آئیں یعنی واش روم استعمال کریں تو وہاں پر دائیں ہاتھ سے اپنے اس خاص مقام کو نہ چھوئیں، کیونکہ دائیں ہاتھ سے اس کو چھونے سے کیا ہوتا ہے کہ ناپاکی اور نجاست وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور دوسری روایت سے آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ دائیں ہاتھ سے
پڑھ رہے ہیں، کتاب کو پکڑ رہے ہیں، اور پانی پینا ہے، کھانے پینے کی اشیاء، یعنی جو نیکی کے معروف کام ہے وہ، اور بائیں ہاتھ سے وضو وغیرہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو چیزیں مکروہ سمجھی جاتی ہیں ان کو دائیں بائیں کرنا، یہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اس طرح نا کہ سانس اس لیے نہ لینا اس کے اندر، پانی کے اندر، کہ اس طرح نا منہ کی بعض رطوبتیں ہوتی ہیں۔ آج کل تو جدید سائنس میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ کچھ اس سانس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں چونکہ وہ ایک طبیعت میری ایسی ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا، اس طرح کوئی منہ وغیرہ کی رطوبت ہوتی ہے، خلاف طبیعت کوئی چیز ہوتی ہے، منہ سے بعض دفعہ بندہ زخمی ہوتا ہے، تو اس طرح نہ ہونا کہ یا ناک کی کوئی رطوبت، پانی کی کوئی رطوبت، منہ کی، یہ پانی کے اندر گر پڑے۔ تو اس لیے جس وقت آپ نے سانس لینا ہوتا ہے نا، پانی آپ نے 3 سانسوں کے اندر پینا ہے۔ تو جس وقت آپ سانس لیں نا، میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہے کتاب الاداب کے اندر کہ جس وقت آپ پانی پینا بسم اللہ، بلکہ میں اس طرح میں بھی پانی پینا چاہتا ہوں، چلو آپ کو پریکٹیکل کر کے ہی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پانی نا میں نے پینا ہے، ادھر دیکھنا ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اب میں نے سانس دیکھیں باہر خارج کی ہے، یعنی سانس خارج کرتے وقت میں نے یہ پانی کا گلاس ہے یہ منہ سے ہٹا دیے۔ اب ایک سانس ہو گئی، آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ 2 ہو گئی ہیں، اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اب آپ سمجھ گئے یہ پانی پینے کا ادب ہے، اس طرح آپ نے پینا ہے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 313، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من توضأ فلیستنصر من استجمر فلیؤتر۔ اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو بندہ وضو کرے وہ اپنی ناک بھی صاف کرے، اور جو بندہ استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ تا قدر ڈیلے استعمال کرے، تا قدر یعنی 3، 5، 7۔ اس کی بھی میں بحث آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور من استجمر یہ خوشبو سونگھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حدیث نمبر 314، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یدخل الخلاء فاحمل انا وغلام۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے تو میں اور ایک بچہ، ایک غلام، پانی کا ایک برتن اور ایک چھڑی اٹھائے ہوئے، اداوۃ من ماء وعنزۃ، اور ایک چھڑی اور پانی کا برتن اٹھائے ہوئے حاضر ہوتے تھے، یستنجی بالماء، آپ پانی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استنجا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر غلام سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 315، وعن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واش روم کے اندر داخل ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگوٹھی مبارک اتار دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی مبارک اتار دیا کرتے، کیونکہ اس انگوٹھی مبارک کے اوپر کیا نقش تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ واش روم کے اندر جائیں تو کوئی پیپر آپ کی جیب کے اندر ہے، کوئی انگوٹھی ہے، کوئی گھڑی ہے، کوئی چیز بھی ہے جس کے اوپر اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، تو کسی بھی نبی کا، ولی کا، پیر فقیر کا نام وہاں پر، کوئی حدیث مبارک کوئی بھی آپ کی جیب میں ہے، بٹووں کے اندر ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ باہر اتار کے چلے جائیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے بڑھی، حدیث نمبر 316، وعن جابر قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرنے کے لیے، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ضرورت ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور چلے جاتے تھے، یعنی پردہ فرمانے کے لیے، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کے لیے۔ جس طرح آج کل دیکھیں نا گھروں کے اندر یہ واش روم اندر روم کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، تو اس سے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یعنی آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر کے اندر ہی وہ سہولت میسر ہے، بندہ لوگوں سے چھپ جاتا ہے۔ وعن ابی موسیٰ، حدیث نمبر 317، قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاراد ان یبول فاتا دمسا فی اصل جدار۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، ٹھیک ہے، تو ایک دیوار کی بنیاد کے اوپر نرم جگہ میں، ٹھیک ہے نا، فاتا دمسا فی اصل جدار، دیوار کی بنیاد میں ایک نرم جگہ کے اوپر حضور علیہ السلام تشریف لا فبالا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب فرما، ثم قال اذا اراد احدکم ان یبول تو فلیرتد لبولی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی ارادہ کرے نا پیشاب کے لیے تو وہ اس طرح مناسب جگہ، یعنی نرم جگہ ہونی چاہیے، یہ یعنی ظاہر سی بات ہے، وہ جگہ سخت ہوگی تو چھنٹے وغیرہ اڑ کے واپس کپڑوں کے اوپر، بدن کے اوپر آئیں گے۔
آگے بڑھیے حدیث نمبر 318 وعن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتی یدنو من الارض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جس وقت پیشاب کا ارادہ فرماتے تو زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا نہ اٹھاتے، یعنی زمین کے قریب ہو جائے نا بیٹھنے کے لیے پھر اپنا کپڑا اوپر کریں، یعنی صحرا کے اندر، تنہائی کے اندر کہیں پر آپ کو راستے میں ضرورت پڑ جائے، گھروں کے اندر تو ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے آپ نا، پردہ کرنے کے لیے۔ وعن انس قال قال النبی صلی اللہ تعالی وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے اوپر ایک شفیق باپ کی مثل ہوں، ایک شفیق باپ کی مثل ہوں، یعنی نصیحت اور خیرخواہی کے لیے، یعنی میں اپنی امت کے اوپر اسی طرح نصیحت کرتا ہوں اور خیرخواہی کرتا ہوں اپنی امت کا جس طرح ایک شفیق باپ کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر جو وارث ہیں کوئی بھی ہوں، پھر وہ بھی امت کے اوپر مثل باپ کی ہونی چاہیے، یعنی ان کے اوپر اسی طرح خیرخواہی کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو حضور کے وارث ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث وہ لوگ ہیں کہ جو عالم ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت جو چھوڑی ہے وہ علم چھوڑی۔ خود آقا علیہ السلام کو فرمان ہے، جامع ترمذی مسلم بخاری کو اٹھا کے دیکھیں کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ تو جو علم حاصل کرتے ہیں، علوم نبوت سے جو سرفراز ہوتے ہیں، علوم نبوت جو اپنے سینے کے اندر اٹھاتے ہیں، وہ رسول اللہ کے وارث ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مثل کے اوپر، امت کے اوپر مثل باپ کے شفقت کریں۔ تو فرمایا میں تمہارے اوپر مثل باپ کی ہوں، اعلمکم میں تمہیں سکھاتا ہوں، اذا اتیتم الغائط جب تم پیشاب کے لیے، فلا تستقبلوا القبلۃ قبلہ کی طرف منہ بھی نہ کریں، ولا تستدبروها اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کریں، وامر بثلاثۃ احجار اور 3 پتھروں سے پاکی حاصل کرے، یعنی وضو کرے، ونہا عن الروث والرمۃ ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں وہ جو ایک ہوتی ہے جانوروں کی وہ ناپاک چیز وہ اور اڈی سے استنجے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے، جانوروں کو جو ہوتا ہے گوبر وغیرہ یا اس قسم کی جو چیزیں خشک ہوئی ہوتی ہیں ان سے تو وہ تو خود ناپاک ہوتی ہیں، ان سے آپ پاکی کیا حاصل کریں گے؟ دوسری بات ہے وہ خشک جو ہوتی ہے وہ زخمی بھی کر دیتی ہے۔ اور یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، یہ آگے پھر جنوں والی روایت آئے گی، یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا تو یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے، ان کے اوپر ان کو چڑھا ہوا گوشت ملتا ہے، یعنی آپ جو ہڈیاں پھینک دیتے ہیں نا یا جانور جو مار جاتے ہیں ان کی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان کو چڑھا ہوا گوشت ملتا ہے۔ لہٰذا اس سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے منع فرما دیا کہ اس سے بھی آپ استنجا نہ کریں، اپنا استنجا خشک نہ کریں۔ ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ اور دائیں ہاتھ سے آپ نے استنجا بھی نہیں کرنا ہے۔ آگے بڑھی ون عائشہ قالت کان ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیمن لطہورہ و طعامہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا دائیں ہاتھ وضو اور کھانے کے لیے، دائیں ہاتھ وضو اور کھانے کے لیے۔ کانت ید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الیمن لطہورہ و طعامہ، یہ دائیں ہاتھ کھانے کے لیے اور وضو کے لیے۔ وکانت یدہ الیسریٰ لخلائہ وما کان من اذن، اور بائیں ہاتھ استنجے اور اس سے متعلق جو کام ہے اس کے لیے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 321 وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ذهب احدکم الی الغائط فلیذهب معه بثلاثۃ احجار یستطیب بہن فانها تجزئ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو 3 پتھر ساتھ لے کر جائے، ان کے ساتھ استنجا کرے، یہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ بات بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا بالعظام، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، آپ اڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کریں، فانها زاد احوانکم من الجن، کیونکہ یہ جو تمہارے بھائی جن ہیں تو ان کے لیے یہ خوراک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے پہلے بھی۔ تو یہاں پر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے لکھتے ہیں کہ یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا یہ جنوں کی خوراک ہیں، اور یہ جو گوبر ہوتا ہے نا تو جو جنوں کے مویشی ہوتے ہیں نا یہ ان کی خوراک ہے۔ بہرحال جنوں کی خوراک کی طرف ہی نسبت کی جاتی ہے کیونکہ مویشی جو ہوتے ہیں یہ جنوں کے تابع ہوتے ہیں۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 313 وعن رفع، ٹھیک ہے، وعن رفع آپ بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے طرابلس کا حاکم آپ کو بنایا تھا، اور آپ نے 57 کے اندر وفات پائی تھی ملک شام کے اندر، 57 کے اندر، 57 کے اندر، اور افریقہ کے اوپر آپ نے جہاد کیا تھا 47 کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا مختصر سا تعارف ہے حضرت رفع ابن ثابت کا۔ آپ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رفع لعل الحیات ستطول بک بعدی، فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائیں کہ میرے بعد تم زندہ رہو گے۔ یہ لعل کا یعنی جن الفاظ کے اندر امید پائی جاتی ہے نا، تو اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جس کا معنی ہم کرتے ہیں کہ شاید یا ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جس وقت اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یقین ہی ہوتا ہے، یعنی یقیناً، یعنی ہو سکتا ہے یا شاید یا امید ہے،
تو یہ جس طرح ترجمہ کرتے ہیں نا، تو یہاں پر اللہ رسول کی طرف جس وقت نسبت آ جاتی ہے نا الفاظ کی نا، لیتا یا اس طرح لعل، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتاوی رضوی کی 30ویں جلد کے اندر یہ لکھا کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کے لیے بھی اس لفظ کی نسبت یقین کے لیے استعمال ہو جاتی. تو حضور فرماتے ہیں یا رفع، یعنی یقیناً تم میرے بعد لمبی زندگی پاؤ گے. تو فاخبر الناس، تم نے اس طرح کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ان من عقد لحیتہ، جن لوگوں نے داڑھی کو گرہ لگائی، او تقلد وطرن، یا اس طرح کیا کہ داغے لٹکائے، چمڑے کے داغے لٹکائے، ٹھیک ہے. او استنجا برجین، یا پھر استنجا کیا گوبر سے، دابتن یہ جو جانوروں کو گوبر ہوتا ہو، او عظمن یا ہڈیوں سے، فإن محمدا منہ بریء، تو وہ ان کو بتا دینا کہ آقا دو جہاں رسول کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدس آپ لوگوں سے بری ہیں. آپ اس بات کو سمجھ گئے نا. یہاں پر آپ نے چند باتیں ذہن کے اندر رکھنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضور کی غیبی خبر ہے. آقا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائی، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد تم نے رہنا ہے تو لوگ واپس زمانہ جاہلیت کی رسموں کی طرف آ جائیں گے. لوگ واپس، یعنی میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ زمانہ جاہلیت کی رسموں کی طرف آ جائیں گے اور مسنون اعمال کو ترک کر دیں گے، جو سنت اعمال ہے ان کو ترک کر دیں گے. ہائے ہائے ہائے. اب چلو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ عقد لحیہ سے کیا مراد ہے. داڑھی کو گرہ لگانا، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کرتے تھے نا کہ یہ تکلف کے ساتھ داڑھی کے بالوں کو اوپر چڑھانا مراد ہے کہ اس سے داڑھی چھوٹی اور خوبصورت نظر آتی ہے. ایک عقد لحیہ سے ایک معنی یہ مراد ہے. اور یہ دوسرے لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جو غیر مسلم تھے نا، یہود و نصارہ، تو یہ اس طرح کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے مشابہات سے منع فرمایا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگوں کے وقت عجب کے لیے یہ لوگ اس طرح کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جو جنگیں ہوتی تھیں نا، اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ جنگوں کے وقت عجب اور تکبر کے لیے اپنے داڑھی کے بالوں کو اس طرح گرہ لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عقد لحیہ سے چہرہ چھپانا مراد ہے. اس طرح یہ چہرہ چھپانا مراد ہے. یہ کیوں نہیں چھپانا چاہیے؟ یعنی مجھے لوگ پہچان نہ سکیں. کیونکہ جو لوگ چوریاں کرتے ہیں نا، چوریاں، تو وہ اس طرح یہ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ماسک وغیرہ پہ وہ چہرے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، وہ جو خاص قسم کے وہ لباس ان کا بنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں لوگ پہچان نہ سکیں. یہ سی سی ٹی کیمرے جو ہوتے ہیں نا، سی سی ٹی وی کیمرے جو لگے ہوتے ہیں دکانوں کے اندر، ان کے اندر ہم آ نہ جائیں. تو اسی رات کے وقت بھی چلو میں کہیں گھر میں اترتا ہوں تو اس طرح کے لوگ مجھے پہچان نہ لیں. تو عقد لحیہ سے یہ مراد بھی ہے. تو پہلے حضور علیہ السلام نے عقد لحیہ سے منع فرما. او تقلد وطرن، تقلد وطرن یہ اس طرح ہوتا تھا نا، جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کرتے تھے نا، یہ ان کے جو گھوڑے ہوتے تھے تو ان کی گردنوں کے اندر کچھ چیزیں لٹکا دیا کرتے تھے، ڈوریاں وغیرہ، سرہاں کی ڈوریاں لٹکا دیتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بس ان ڈوریوں کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو استنجا وغیرہ کرنا ہے نا گوبر سے یا ہڈیوں سے، اس کی ممانعات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اس طرح کہ آقا علیہ السلام نے اس لیے منع فرمایا کہ یہ دوسری جو مخلوق ہے، جن وغیرہ، یہ ان کی خوراک ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن محمدا منہ بریء، ان سے اللہ کا رسول بری ہے. محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جاہلیت کے جو مکروہ امور ہوتے ہیں نا، جو گناہ کبیرہ نہیں ہوتے لیکن ناپسندیدہ امور ہوتے ہیں، تو وہ بھی اگر کیے جائیں، توجہ آپ نے رکھنا ہے، زمانہ جاہلیت کے وہ مکروہ ناپسندیدہ امور اگرچہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، وہ بھی کرنے سے حضور ربیع پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیزاری لازم آتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی عدم رضا کا سبب یہ چیزیں بنتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر دور جاہلیت کے اگر مکروہ معاملات کا یہ حال ہے جو کبیرہ بھی نہیں ہے، تو پھر جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں اور بڑی باتیں ہیں زمانہ جاہلیت کی، ان کا اگر کوئی ارتکاب کرے گا تو آقا علیہ السلام کس قدر ناراض ہوں گے. بس اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. آگے بڑھی حدیث نمبر 324. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکتحل تو فلیوتر، جو بندہ سرما لگائے نا، سرما پہنے آنکھوں کے اندر، وہ طاق مرتبہ پہنے، ٹھیک ہے. من فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا. ومن لا فلا حرج، اور جو اس طرح نہ کرے تو خیر کوئی بات بھی نہیں. ومن استجمر فلیوتر، جو خوشبو لگائے تو وہ 3 دفعہ. من فعل فقد احسن، جو اس طرح کرے تو پھر اچھا ہے. ومن لا حرج، نہ کرے تو کوئی بات بھی نہیں. ومن اکل فما تحلل فلیلفظ، اور جو بندہ کھائے نا تو پھر خلال کرے. وہ دانتوں کے اندر جو ہوتے ہیں نا وہ پھنس جاتے ہیں ذرات، تو دانتوں کے اندر خلال کرنے سے ان کو باہر نکال. فلیلفظ،
تو ان کو پھینک دے، وما لک بلسانی تو فلیبتلہ، پھر اس طرح کرے ان کو اندر لے کر لے، زبان کے ساتھ جو لگے ہوتے ہیں ان کو اندر لے کر لے، ٹھیک ہے، میں آگے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ فقد احسن، جس نے ایسا کیا، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اور جس نے ایسا نہ کیا کوئی بات بھی نہیں، ومن اتی الغائط، اور جو پیشاب کے لیے آئے، فلیستنصر، تو اس طرح کرے کہ فلیستتر، ہاں ٹھیک ہے، جو پیشاب کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے، یعنی پردے کے اندر بیٹھے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَن يَجْمَعَ كَثِيبًا مِّن رَمْلٍ، اگر اس طرح وہ پردہ وغیرہ نہ کر سکے تو اپنی پشت کے پیچھے ایک ریت کی چھوٹی سی وہ ڈیری بنا لے، تو فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، یعنی اس کی طرف پیٹ کر لے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدم، یہ جو شیطان ہے نا تو بنی آدم کی یعنی انسانوں کی ان جگہوں سے کھیلتا ہے۔ فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جس نے ایسا کیا اچھا کیا، لیکن جس نے ایسا نہ کیا کوئی بری بات نہیں۔ چلو یہ اوپر جانے سے پہلے یہ پہلے نچلی بات سمجھ لیں، شیطان کے کھیلنے سے کیا مراد ہے؟ شیطان کے کھیلنے سے یہ مراد ہے کہ وہ یہ جو اگلا مقام ہوتا ہے نا تو اس سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور ننگا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے نا کہ یہ جو قطرے وغیرہ ہوتے ہیں نا تو یہ اس کے جسم اور کپڑوں کے اوپر پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا شیطان کے کھیلنے سے یہ مراد بھی ہے کہ جس وقت بندہ بیٹھتا ہے نا واش روم کے لیے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالے کہ وہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، یعنی اس کا جو ننگا پانے سطر ہے اس کو دیکھیں، یہ شیطان کے کھیلنے سے مراد ہے۔ اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ حدیث پاک کو ظاہر کے اوپر معمول کیا جائے تو یہ جو مقام ہوتے ہیں، پردے کے مقام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے کھیلے، یعنی کہ جو بندہ پردہ نہیں کرتا تو وہ آ کے ان مقامات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ پردہ جس وقت کیا جاتا ہے تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا کہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، وہ کھیل نہیں سکتا، یعنی کھیلنے کے یہ تین معنی، تینوں کے تینے سے پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے پردہ کرنے سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کرنے کو حکم دیا، اور پردہ نہ کرنا ویسے بھی جو ہے تو تعذیب کے بھی خلاف ہے۔ ایک بات یہ حدیث پاک کا جو یہ بہرحال یہ ہے کہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ کرے یہ مستحب عمل ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ حضور نے منع اس طرح فرمایا کہ نہیں وجوب کے طور کے اوپر، اس طرح کی بات نہیں ہے، بہرحال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوپر جو آگے ہے نا کہ جو بندہ اس طرح کے پیشاب کے لیے بیٹھے تو پھر پردہ کرے، یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خلال کا مسئلہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خلال کیے جاتے ہیں نا دانتوں کے ساتھ، وہ لکڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اب ان کا مجھے نام نہیں آتا، اس کے ساتھ خلال کیا جاتا ہے، تو دانتوں سے جو کچھ نکلتے ہیں نا اس کے ساتھ خون بھی ہوتا ہے، اور خون کو کھانا کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، تو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر پھینک دیں۔ اور یہ جو زبان کے ساتھ ہوتے ہیں نا لگے ہوئے جو کچھ ذرات ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ خون نہیں لگا ہوتا، کیونکہ یہ دانتوں سے تو نہیں نکالے جاتے ہیں، یہ تو صاف غذائی ذرات ہوتے ہیں، ان کو اندر نگل لیں کوئی بات بھی نہیں۔ بہرحال اس بات کا آپ خیال رکھیں، زبان کے اوپر لگنے والے ذرات ہیں ان کے اندر بھی اگر خون ہے تو ان کو پھینکنا ہے، اور اگر دانتوں سے نکلنے والے ذرات ہیں صاف ستھرے ہیں، یعنی بعض لوگ مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، کوئی اتخاص مسئلہ نہیں ہوتا، گوشت کی وہ یا کوئی چیز بھی، دال ہے، گوشت ہے، سبزی ہو، کوئی یہاں پر اگر ان کے ٹکڑے اڑ گئے ہیں تو ان کو آپ باہر کریں، ان کے ساتھ خون نہیں ہے تو آپ ان کو کھا سکتے ہیں، بس یہ چیز خیال رکھیں، خون نہ لگا ہونا چاہیے، خون لگا ہوا ہے تو باہر پھینک دیں، اگر خون نہیں ہے چاہے دانتوں سے نکلا ہے چاہے زبان سے، زبان کے ذرات ہیں ان کو نیچے کر دیں، ٹھیک ہے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، جو بندہ خوشبو لگائے وہ بھی کیا کرے 3 مرتبہ۔ یہ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ کا یہ معنی بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا، یعنی استنجے کے لیے، بہرحال استجمار جو خوشبو کے لیے بھی آتا ہے، تو جو خوشبو کرے وہ بھی 3 لگا، دیکھیں یہ وہ اس کو ایئر فریشنر کہتے ہیں، 3 دفعہ یہ مراد دیکھیں، چلو یہ اس طرح میں آپ دیکھیں پریکٹس، 1 مرتبہ 2 3 بس یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ۔ اور آگے جو حضور علیہ السلام نے سرمے کے متعلق فرمایا کہ جو سرمہ پہنے وہ بھی اس طرح کرے کہ طاق مرتبہ ہی پہنے، اس کا بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح طاق مرتبہ آپ نے سرمہ پہننا ہے۔ طاق مرتبہ اس طرح آپ نے سرمہ پہننا ہے، سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے نا کہ اس طرح کریں کہ 3 سلائیاں آپ دائیں آنکھ کے اندر اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ کے اندر، بس سادی سی بات ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے، 2 دائیں آنکھ کے اندر، یہ جو رائٹ سائڈ دائیں آنکھ، اور 2 بائیں آنکھ کے اندر، 4 ہو گئیں۔ اور پھر اس طرح کریں 1 سلائی پھر دائیں آنکھ کے اندر 5 مرتبہ، یعنی 2 ادھر آ گئیں 2 ادھر آ گئیں، طاق یعنی دائیں آنکھ سے دائیں آنکھ جو ہے نا اس کے اوپر اختتام کریں، آپ سمجھ گئے، 2 ادھر پھر 1 ادھر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال بہتر طریقہ حضرت بابا جی صاحب یعنی حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہی لکھا ہے کہ زیادہ ظاہر اور بہتر صورت یہی ہے کہ 3 سلائیاں دونوں آنکھوں کے اندر ڈال دی جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی ہو گئی؟ حدیث نمبر 324 ہو گئی۔ حدیث نمبر 325 وعن عبداللہ ابن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی
فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص غسلخانے میں پیشاب نہ کرے پھر وہیں نہانا شروع کر دے، فإن عامۃ الوسواس منہ، یہ لوگوں کو عام وسوسے، زیادہ تر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک جگہ ہے نا وہاں پر آپ پہلے پیشاب کریں پھر اسی جگہ کے اوپر نہانا شروع کر دیں تو وسوسے تو آئیں گے کہ شاید ان کے اندر پانی ملا ہو، کچھ چھینٹیں اڑ کر میرے کپڑوں کے اندر پڑ گئی ہیں، دیواروں کے اوپر پڑ گئی ہیں، میرے جسم کے اوپر، پتہ نہیں میں پاک ہوا ہوں یا نہیں۔ لیکن یہ اس زمانے کے حالات ہیں جب نیچے واش روم کچے ہوتے تھے، باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا، یعنی اب بھی پانی اگر باہر نکلنے کا راستہ ہے نا تو پھر کوئی حرج بھی نہیں، پھر تو پانی ساتھ باہر چلا جاتا ہے نا، پھر تو وسوسے نہیں آتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی آداب یہی ہیں کہ پیشاب کرنے کی جگہ جو ہوتی ہے واش روم کے اندر ہی وہ الگ بنی ہوتی ہے اور غسل کی جگہ الگ ہوتی ہے، یعنی یہ کہ بنی ہوتی ہے نا جگہ نا آج کل گھروں کے اندر یا مساجد کے اندر وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر جا کر بندہ وضو کرتا ہے، یعنی پیشاب وغیرہ کر کے وضو کر لیتا ہے، پھر دوسری سائڈ کے اوپر آ کر وہ شاور ہوتے ہیں، اسی روم کے اندر ہی شاور لگے ہوتے ہیں، وہ پانی اس کے ساتھ بندہ نہا پی لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کسی قسم کا، ایک جگہ کے اوپر دونوں چیزیں اکٹھی کرنی منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو وسوسوں سے یہی مراد ہے، پھر وہ وسوسے بندے کو آنا شروع ہوتے ہیں نا، یہ ابتدا ہوتی ہے تو پھر وسوسے جڑ پکڑ لیتے ہیں، تو اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال یہ صورت بھی کیا ہے، تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 326 وعن عبداللہ ابن سرجس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی جوہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوراخ کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کہیں پر آپ کا سفر ہے، صحرا کا، جنگل کا، کوئی سوراخ آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر آپ پیشاب نہ کریں، کیونکہ یہ جو دوسری مخلوقات ہوتی ہیں نا، جنات وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح چرند پرند ہوتے ہیں، ان کا یہ مسکن ہوتا ہے، تو بعض دفعہ یہ نقصان دے دیتے ہیں، میری بات آپ سب، بعض دفعہ یہ نقصان دے دیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ کے متعلق یہ اکابر انصار میں سے ایک سوراخ کے اندر انہوں نے اس طرح کیا تھا تو پھر جنات نے ان کو قتل کیا تھا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ بسم اللہ۔ پھر جنات نے آپ کو قتل کیا تھا، پھر جنات کے یہ شعر ہیں محدث دہلوی صاحب نے نقل کیے ہیں کہ ہم نے سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیے اور ہم نے 2 تیر پھینکے جو ان کے دل سے آر پار ہو گئے، تو ان سوراخ سے بھی آپ نے بچنے۔ وان معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لعنتی کاموں سے بچنا ہے آپ نے، البراز فی الموارد، ہاں البراز فی الموارد، جہاں پر لوگ اس طرح نہ گزرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے پیشاب نہیں کرنا، وقارعۃ الطریق، اور اسی طریقے سے راستے کے اندر آپ نے پیشاب نہیں کرنا، والظل، اور سائے کے اندر، اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہاں پر 3 آ گئے، وہاں پر 2 تھے، یہاں پر 3 آ گئے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ کے اوپر جہاں پر لوگ قیام کرتے ہیں، یعنی وہاں پر تو صرف یہ تھا نا راستہ اور درخت جہاں پر لوگ قیام کرتے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کی مجلس کی جگہ بھی آ گئی، یعنی کوئی بھی ایسا مقام ہے وہ راستہ نہیں ہے، کوئی سائیڈ کے اوپر کوئی جگہ بنی ہوئی، لیکن وہاں پر دن کے وقت، رات کے وقت لوگ مجلس کرتے ہیں، کسی بھی وقت لوگ مجلس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے پیشاب نہیں کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 328 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج الرجلان یضربان الغائط تو کاشفین عن عورتہما یتحدثان فإن اللہ یمقت علی ذلک، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 افراد اس طرح قضاء حاجت کو نہ جائیں کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی شرمگاہیں ننگی کر کے بیٹھیں اور باتیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فعل شنی کو بہت برا جانتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ مروت کے خلاف ہے کہ 2 بندے اکٹھے چلے جائیں، اکٹھے ایک دوسرے کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیں اور پیشاب کے لیے بیٹھ جائیں اور باتیں کرنا شروع، یہ بھی اسی زمانے کے ساتھ ہی خاص ہے، آج کل تو اس طرح نہیں ہوتا، بہرحال اگر کہیں پر ہو تو یہ چیز کیا ہے، سخت مکروہ ہے۔ وان زید ابن ارقم، حدیث نمبر 329 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو جگہ ہے نا تو محتضرۃ، یہ شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، یعنی یہاں پر آپ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں۔ فیضا اتا احدکم الخلاء، جب تم آؤ یہاں پر فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یا اللہ میں خبث اور خبائث یعنی مذکر شیاطین سے اور مؤنث شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء ان یقول بسم اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جنات کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں ہو یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے، بات سادی سی بات ہے۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں اور بنی آدم، تو یہ جنات بنی آدم کی شرمگاہوں کی طرف، ان کے اس خاص مقام کی طرف نہیں دیکھتے، کس وجہ سے نہیں دیکھتے؟ درمیان کے اندر ایک پردہ ہے، وہ پردہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس حدیث واقع جو راوی ہیں تو جو علماء جرح و تعدیل کے جو ائمہ ہیں انہوں نے اس کے
سکہ یا غیر سکہ ہونے کے اندر اختلاف کیا ہے۔ وَأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، ورما جب تم خلا سے خارج ہو جاؤ نا، بیت الخلاء سے باہر آ جاؤ، تو کیا کہو؟ غفرانک، اللہ تعالیٰ میں بخشش طلب کرتا ہوں۔ کیوں بخشش طلب کرتا ہوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غفرانک، اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اس مقام کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ ذکر نہیں کر سکتا۔ اب آپ سمجھ گئے، اس مقام کے اوپر بندہ ذکر نہیں کر سکتا، یعنی ویسے مومن کی شان ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے زبان سے، لیکن اس مقام کے اوپر وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ تو واش روم کے اندر پیشاب کے لیے اس نے 10 منٹ گزارے ہیں، 15 گزارے ہیں، ہر شخص کی اپنی طبیعت ہے باس کی، تو جتنا وقت اس نے گزارا وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکا، تو اب جیسا وضو کر کے باہر نکلتا ہے نا، وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے غفرانک، اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ یہ جتنی دیر وہاں پر گزری ہے میں تیرا ذکر نہیں کر سکا۔ اس دن جو پچھلی روایت گزری ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا واش روم کے وقت، یہ کس وقت پڑھی جانی چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سوال یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت آپ واش روم کے اندر دروازے کے اوپر داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں۔ واش روم ہے نا چھوٹا سا بنا ہوا ہے گھر کے اندر، چھوٹا ہے بڑا ہے، دروازے کے اندر انٹر ہونے سے پہلے پڑھ لیں، ایک طریقہ یہ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ واش روم کے اندر نہیں جاتے، یعنی باہر صحرا کے اندر ہیں، تو پھر جس وقت آپ اس طرح زمین کے قریب ہو جائیں نا کپڑے اتارتے وقت، اس وقت آپ پڑھ لیں۔ یعنی زمین کے قریب ہوتے وقت پیچھے آپ روایت پڑھا ہے نا کہ جس وقت پیشاب کے اندر پیشاب کے لیے بیٹھنے کا ادب یہ کہ اپنا کپڑا آپ اس وقت اٹھائیں جس وقت آپ زمین کے قریب ہو جائیں، بیٹھتے بیٹھتے زمین کے قریب ہو جائیں، تو کپڑا اٹھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جس وقت آپ پیشاب سے فارغ ہوئے واش روم سے باہر آ کر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ غفرانک، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ پاک پروردگار میں اللہ تعالیٰ تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہ اتنی دیر میں تیرا ذکر نہیں کر سکا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو خوراک ہوتی ہے نا، اس کا جو ایک حصہ ہوتا ہے جسم کو فائدہ دینے والا، تو وہ تو جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور جو جسم کے لیے مضر ہوتے ہیں تو وہ اس صورت کے اندر یعنی پیشاب وغیرہ کی صورت کے اندر باہر چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ظاہری سی بات ہے یہ معدے کے اندر یہ رہ جائے تو نقصان پہنچاتے ہے، ہلاکت کے بندہ قریب پہنچ جاتا ہے، ماری جاتے ہیں لوگ۔ تو اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، تو پھر بندہ کہتا ہے غفرانک، اللہ تعالیٰ میں شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ میرے پیٹ کے اندر وہ خوراک کہ جو میرے لیے مضر تھی، تو اس پیشاب کی صورت نے تو نے اس کو باہر کر دیا، تو اس کا شکریہ ادا میں نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں، غفرانک، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 332، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في طور او رقوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء آخر فتوضأ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں تانبے یا پتھر کے برتن یا چمڑے کی چھاگل لے کر پانی ساتھ لے کر آتا تھا، آپ اس پانی سے استنجا فرماتے، پھر اپنا ہاتھ زمین کے اوپر ملتے، پھر دوسرے برتن میں پانی لاتا تو آپ اس سے وضو فرماتے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں۔ یہاں پر یہ جو صابن وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس کی دلیل ہے۔ وعن الحکم ابن سفیان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضأ وندع فرجہ۔ حضرت حکیم ابن سفیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے، اور اس مقام کے اوپر یعنی شرمگاہ والا جو مقام ہوتا ہے نا، تو اس مقام کے اوپر پانی چھڑکنا چاہیے، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ اس کی وجہ یہ نا کہ کہیں پر آپ اس کو گیلا دیکھیں گے نا، اس کپڑے کے حصے کو جو جسم کے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو آپ کپڑے کو گیلا دیکھیں گے نا تو کیا ہوگا، آپ کے ذہن کے اندر آئے گا کہ شاید قطرے ہیں، تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہاں پر پانی پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ وسوسہ نہ آئے۔ پانی ہے جو، بس میں نے خود اس جگہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے ہیں، پانی ہے، اس وسوسے سے جو بچانے کے لیے، یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ محدث دہلوی صاحب رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ وان امیمہ بنت جی ٹھیک ہے، قالت کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رقیقہ، حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدحم من عیدان، یہ جو عود کی لکڑی ہوتی ہے تو اس کا برتن تھا، تو تحت سریدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ الفاظ تھوڑا مجھے نظر، تحت سریدہ
تو یبول فی باللیل، حضور علیہ السلام کی چارپائی مبارک کے نیچے عود کی لکڑی سے بنا ہوا ایک برتن رکھا جاتا تھا، آقا علیہ السلام اس کے اندر پیشاب فرماتے تھے۔ یہ اس طرح ہوتا تھا نا کہ سردیوں کا جو موسم ہوتا تھا، سردیوں کا موسم، اس سردیوں کے موسم کے لیے لمبی راتیں ہوتی ہیں، تو آج بھی جو معذور لوگ ہوتے ہیں، مجبور لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا ایک برتن رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی بات بھی نہیں۔ بہرحال یہ آقا علیہ السلام کا معمول نہیں تھا، سردیوں کے موسم میں اس طرح ہوتا تھا۔ تو پھر ایک دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ اس پیالے کو کسی شخص نے پانی خیال کرتے ہوئے کہ اس پیالے کے اندر پانی وہ حضور علیہ السلام کو پیشاب مبارک تھا، کسی شخص نے پی لیا تھا، تو جب تک وہ زندہ رہا اس سے اور اس کے بعد اس کی چند پشت تک نہایت ہی اعلیٰ خوشبو آتی رہی، یعنی وہ جو شخص جس نے آقا علیہ السلام کا پیشاب مبارک پیا تھا، اس کے بھی منہ سے، جسم سے، بدن سے اور چند پشت تک، یعنی اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، چند پشتوں تک ان کی اولاد سے بھی خوشبو آتی رہی ہے۔ آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جن کی شکلیں دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں اور اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں۔ بشریت کے اندر تو کوئی شک نہیں حضور کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشریت عطا فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ یوحا الیہ حضور علیہ السلام کو بشر بھی ثابت کرتی ہے اور بے مثل بشر، یہی آیت کریمہ کا یہ حصہ، یعنی پہلا حصہ بشر ثابت کرتے اور یوحا الیہ بے مثل بشر ثابت کرتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو۔ تو دیکھیں نا حضور کے پیشاب مبارک کو، یعنی یہ جو عام آدمی ہوتے ہیں تو ان کا تو وہ تھوڑا سا پسینہ ہوتا ہے تو اپنی بیویاں ان سے 10 میل دور چلی جاتی ہیں، اتنے بدبودار ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام کا پیشاب مبارک جس شخص نے پیا تھا، تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اشۃ اللمات کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کے بدن سے بھی، اس شخص کے بدن سے بھی تھے، اور اس کی اولاد کی اولاد کی اولاد سے بھی ان کے بدن سے خوشبوئیں آتی رہیں۔ تو یہ فرق آپ نے رکھنا ہے بشر کا اور بے مثل بشر کا۔ بشر ہیں تمام انبیاء علیہ السلام، لیکن بے مثل و بے مثال بشر ہیں، بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 335، وعن عمر قال رانی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا ابول قائما فقال یا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو منع فرمایا، اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ کسی عذر کی بنا کے اوپر تھا، یہ کسی عذر کی بنا کے اوپر تھا۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی، اور قال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ قد صح عن حذیفہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبات قوم، حضور علیہ السلام کی جو ذات مقدسہ ہے نا، تو قوم کے اس وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی نا، وہ ڈیر وغیرہ، اس کے اوپر حضور علیہ السلام تشریف لائے، فما بال قائما، اور حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ محدثین نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی عذر مبارک تھا، بدن کے اندر کوئی عذر تھا حضور علیہ السلام کا۔ آپ کی پشت کی ہڈی ہو یا ران مبارک ہو، اس کے اندر اس طرح تھا کہ کوئی درد تھا تو آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، ورنہ منع ہے۔ تمام محدثین کا، علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے، اور تمام تہذیبوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ام المؤمنین کی روایت بھی آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں، یہ حدیث نمبر 336 سے فرماتی ہیں کہ قال من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، جو تمہیں کہیں کہ آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق نہ کرو، وما کان یبول الا قاعدا، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا۔ تو کھڑے ہو کر تو فرمایا، پچھلی روایت آپ سن یہ کہتی ہیں زندگی میں کبھی بھی نہیں فرمایا، تو اپنا اپنا مشاہدہ ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کے جو گھریلو معاملات تھے ان کی یہ شاہداں تھیں، دیکھتی تھیں، تو ان کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایک دفعہ وہ جو یا حضور علیہ السلام یہ جو پیچھے روایت گزر گئی کہ کھڑے ہو کر عذر کی بنا کے اوپر فرمایا، تو وہ چونکہ ام المؤمنین نے نہیں دیکھا تھا، اس صحابی نے دیکھا تھا جس نے دیکھا تھا، تو انہوں نے بیان فرما دیے۔ اور دوسرا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو چیز شاذ و نادر ہوتی ہے نا، بالکل کبھی کبھار عذر کی بنا کے اوپر اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ یہاں سے یہ اصول بھی آپ سیکھ لیں کہ جو چیز شاذ و نادر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، وہ دائرہ اعتبار اور دائرہ قیاس سے باہر ہوتی ہے، اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 337، وعن زید بن حارثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتاه فی اول ما اوحی الیہ فعلمہ الوضوء والصلاۃ فلما فرغ من الوضوء اخذ غرفۃ من الماء
فنضح بہا فرجہ، یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ چونکہ جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں ان کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اس مقام کے اوپر وہ اس طرح کریں کہ اس مقام کے جو سامنے کپڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے وغیرہ مار لیں تاکہ ان کو وسوسہ نہ ہو کسی قسم کا۔ آگے بڑھیے، حضور وعن ابی ہریرہ، یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا نا، حضور فرماتے ہیں کہ اول وحی کے وقت حضور کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو اور نماز کے متعلق بتایا کہ اس طرح آپ کی امت وضو کرے گی، اس طرح نماز پڑھے گی۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لے کر اسے اپنے اس مقام کے اوپر چھڑک دیا۔ اس کی ضمیر جبریل کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، یعنی جبریل نے اس طرح کیا علیہ الصلوۃ والسلام، یا پھر حضور کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، حضور نے اس طرح کیا۔ جبریل کی طرف لوٹے تب بھی درست ہے کہ وہ انسانی شکل کے اندر تعلیم کے لیے نمودار ہوئے تھے، اور حضور کی طرف کرنا زیادہ اولا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مقام کے اوپر وہ پانی کے چھینٹے لگا دیے تھے تاکہ کسی قسم کا یہ جو اگلا مقام ہوتا ہے نا، تو یہاں پر جو اس کی سیدھ میں جو کپڑا ہوتا ہے تو وہاں پر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں تاکہ لوگوں کو وسوسہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 338 سے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاءنی جبریل فقال یا محمد اذا توضأت فانتدح، جبریل میرے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو کیا کریں تو اس مقام کے اوپر اپنا پانی چھڑک لیا کریں۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث نمبر 339 وعن عائشہ قالت بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمر خلفہ، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے پیشاب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ لے کر پانی کا، فقام عمر خلفہ بکوزن، پانی کا لوٹا لیے حاضر ہوئے، میں مائن پانی کا لوٹا، فقال ما ھذا یا عمر، یا اے عمر یہ کیا ہے، فقال ماء، یا رسول اللہ یہ پانی ہے، تتوضأ بھی، آپ اس سے وضو فرمائیں، قال ما امرت کل ما بلت ان اتتوضأ، فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب بھی، مجھے یہ حکم بالکل نہیں دیا گیا کہ میں جب بھی وضو کروں، میں جب بھی پیشاب کروں تو میں کیا کروں، وضو کروں، مجھے یہ حکم نہیں دیا۔ اگر یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو دیا جاتا تو پھر امت مشکل کے اندر پڑ جاتی، امت کیا ہو جاتی، مشکل کے اندر پڑ جاتی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے امت کے اوپر شفقت کی، یعنی حکم یہ دیا ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے، آقا علیہ السلام کی ذات، یعنی وضو کرنا مستحب ہے، ہر وقت وضو کے اندر رہیں، بہت سارے فساد سے، فتنے سے، شیطانی حملوں سے انسان بچا رہتا ہے، لیکن اس چیز کو واجب نہیں کیا، کیونکہ پھر ہر دفعہ پیشاب کے بعد اگر وضو واجب ہوتا تو اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام اس طرح کرتے نا تو امت کے لیے موقدہ سنت ہو جاتی ہے، اور موقدہ سنت تو پھر چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اس طرح نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو ایوب آپ فرماتے ہیں کہ، اور جابر وانس ان هذه الايه لما نزلت فيه رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المتطهرين، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ، ان اللہ قد انسا علیکم فی الطور، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف فرمائی، فما طورکم قالوا نتوضأ للصلاۃ ونغتسل من الجنابۃ ونستنجی بالماء، اے اللہ تعالیٰ کے رسول ہم اس طرح کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنبی ہوتے ہیں تو غسل کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، یعنی پہلے جو ڈیلے مٹی وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ساتھ ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ قال فهو ذاک فعلیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انصار تمہاری وضو کی تعریف کی ہے، نظافت صفائی کی تعریف کی ہے، فعلیکموہم، یہ تمہارے اوپر لازم ہے، آپ اس کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں فیہ رجال، ان میں سے مرد ہیں کہ یحبون ان یطہروا، وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، فیہ رجال ان یتطہروا، وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 341 وعن سلمان قال بعض المشرکین وهو یستعذئ انی لارا صاحبکم یعلمکم حتی الحرات، حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عذرائے تمسخر کہا کہ یہ تمہارے جو صاحب ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ تو وہ تمہیں ہر ایک چیز سکھاتے ہیں، حتی الحرات، ہر ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، قلت اجل، ہاں بالکل ہر چیز ہمیں سکھاتے ہیں۔ امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستنجی بایماننا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کریں، ولا نستنجی بایماننا، ایماننا، اور نہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، ولا نکتفی بدون ثلاثۃ احجار، اور 3 پتھروں سے کام استعمال نہ کریں، لیس فیہا رجیون، اور جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ پتھر ہی ہونی چاہیے مٹی کے، لیس فیہا رجیون، ان کے اندر ہڈی اور ولا عظم، ان کے اندر ہڈیاں اور گوبر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں۔ کیا آداب سکھائیں؟ کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہیں کرنا، 3 پتھر استعمال کرنے، اور ہڈی اور گوبر سے
استنجا نہیں خشک کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا بات نا. آگے بڑھی حدیث نمبر 342. وعن عبد الرحمن ابن حسن قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفی یدی درقۃ فوضع ثم جلس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چمڑے کی ایک ڈال تھی تو حضور علیہ السلام نے اس کو رکھا. ثم جلس فبال الیہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب فرما. فقال بعضهم انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، تو یہ کیسے وضو کرتے ہیں جس طرح عورتیں کرتی ہیں. تو فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا. فقال ویحک، یہ مقام ویلک تھا لیکن ویحک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کہ تمہیں یہ بات نہیں پہنچی ہے صاحب بنی اسرائیل کے ایک صاحب کانو اذا اصابہم البول، جب ان کو پیشاب لگتا تھا تو قرضوہ بالمقاریض، تو وہ ایسا کینچیوں سے کاٹا جاتا تھا کپڑے کا. فنہاہم فعذب فی قبرہ، تو یعنی تو یہ بات معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کس مصیبت میں گرفتار ہوا. بنی اسرائیل کا دستور ان کی شریعت اور دین کے مطابق یہ تھا کہ جب ان کے بدن یا کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ جگہوں کو کینچیوں سے کاٹ دیتے تھے. تو اس شخص نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کیا کرو. تو پھر فعذب فی قبری، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کو قبر کے اندر عذاب دیا گیا ہے. اب آپ سمجھے نا. ہاں، تو یہ آداب ہیں استنجا کے، وضو کے، یہ آداب ہیں. فرمایا میں ان کو یہ آداب کیوں نہ سکھاؤں کہ تمہارا جو حکم تھا پاکی کا تم نے وہ نہیں کیا بنی اسرائیل کا. تو پھر اس بندے نے منع کیا کہ اس طرح نہ کیے کریں کہ جہاں پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو کینچیوں سے کاٹ دیں، اس طرح نہ کریں. تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر عذاب دیا ہے. آگے بڑھی حدیث نمبر 343. وعن مروان بن الاسفر، یہ مروان اسفر تھے، وہ تابعی تھے. ٹھیک ہے. قال رأیت ابن عمر، میں نے ابن عمر کو دیکھا. اناح راحلتہ مستقبل القبلۃ، کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے اونٹ کو قبلے کی جانب بٹھایا. ثم جلس یبول الیہا، پھر پیشاب کیا اسی طرح منہ کر کے. فقلت ابو عبد الرحمن الیس قد نہا عن ھذا، کیا ہم اس چیز سے ابو عبد الرحمن منع نہیں کیے گئے. قال بل انما نہا عن ذلک فی الفضاء، ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ہمیں صحرا میں ایسا کرنے سے منع فرمایا. فاذا کان بینک و بین القبلۃ شیء یسترک فلا باس، جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی آڑ بنا دی جائے تو پھر کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے، پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہے قبلے کی طرف منہ کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ اس کی روایت پیچھے گزر چکی ہے. اب مطلقاً ہمارے نزدیک منع ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، چاہے صحرا ہو، چاہے بلڈنگ ہو، عمارت ہو، کچھ بھی ہو. وعن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جب خلاء سے باہر آتے تھے، فقال الحمدللہ الذی اذعب عني العذا وعفانی، جب خلاء سے باہر آتے تو فرما اللہ کا شکر ہے جس نے تکلیف دے اور تکلیف آزردہ اور مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی. ظاہری سی بات ہے کہ پیٹ کے اندر، معدے کے اندر اگر یہ رہ جائے، یہ فاضل جو مادے ہوتے ہیں یہ رہ جائیں تو موت کا شکار بنتے ہیں. لہٰذا جس وقت آپ باہر آئیں نا خلاء سے، تو باہر آئیں یعنی اندر داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلنے کی ایک دعا لفظ غفرانہ کا، اور دوسرا الحمدللہ الذی اذھب عن العذا وعفانی، یہ دعا بھی ہے. اور الحمدللہ الذی اذھب عن الحزن ان ربنا لغفور شکور، یہ دعا بھی. یہ دونوں دعائیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. وعن ابن مسعود قال لما قدم وفد الجن علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ جنوں کا وفد حضور کے پاس آیا نا تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی جو امت ہے نا، انہو امتک، آپ کی جو امت ہے، ان یستنجو بعظم، یہ اس طرح کرتی ہے ہڈیوں کے ساتھ، او روسن یا گوبر کے ساتھ، او ہمومتن، یہ ان چیزوں کے ساتھ، یا رسول اللہ یہ وضو کرتے ہیں. فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا، ان کو اللہ نے ہمارا رزق بنایا. اب وضاحت ہو گئی نا. فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، پھر حضور نے ہمیں اس چیز سے منع فرما دی. وہ جنوں کا ایک ایلچی جو ہوتا ہے نا، سفیر ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ جو ہڈیاں گوبر وغیرہ ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمارا رزق بنایا، تو آپ اس طرح کریں کہ اپنی امت کو منع فرما دیں کہ اس طرح نہ کیا کرے ہمارے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ وہ استنجا نہ کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، پھر حضور کی ذات مقدس نے اپنے مقتدیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنی امت کو منع فرما دیا کہ آپ نے سے. تو یہاں پر یہ جو واش روم کے جو آداب تھے یہاں پر مکمل ہو گئے، اور یہاں پر حدیث نمبر ہماری 345 احادیث مبارکہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ باب السواک شروع ہونے والا ہے، مسواک کا باب. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری گفتگو آگے شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں کی ہیں، پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.